اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاک آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، آج کا میرا موضوع ہے جو ہے زہر امام حسین علیہ السلام کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی کیا فرمان ہے۔ تو میرے ہاتھ میں کتاب ہے مناقب اہل بیت، اس کی چوتھی جلد ہے۔ اس میں زہر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت جو ہے معصومین علیہ السلام کی زبانی کہ جو امام حسین بادشاہ کی زواری کرتا ہے اس کو اجر کیا ملتا ہے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے مفضل یا جابر، ان دونوں صحابیوں میں سے ایک صحابی سے فرمایا، آپ کی رہائش اور قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ایک دن سے کچھ زیادہ کی مسافت ہے۔ حضرت نے فرمایا، کیا حضرت کی قبر کی زیارت کرتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں ہم کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا، کیا تمہیں خوشخبری سناؤں اور حضرت کی زیارت کا کچھ ثواب بیان کر کے تمہیں بیان فرماؤں؟ تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی مفضل سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں جو ثواب ہے وہ آپ کے سامنے بیان فرماؤں؟ تو اس نے عرض کیا، ہاں آپ پر قربان جاؤں، آپ فرمائیں۔ تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ شیعوں میں سے جب کوئی سامان سفر باندھے اور حضرت کی قبر کی زیارت کے لیے آمادہ ہو جائے تو اہل آسمان اسے خوشخبری دیتے ہیں، جب وہ گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے، خواہ سوار ہو یا پیدل، تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 فرشتوں کے ذمہ لگاتا ہے کہ جب تک مرکز مطہر امام حسین علیہ السلام تک نہ پہنچ جائے اس پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ مومنین کرام، دیکھیں مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کا جو زہر ہے وہ گھر سے ابھی نکل رہا ہے، پیدل ہے یا سواری پر ہے، گھر سے نکل رہا ہے، تو اس کو کیا خوشخبری دے رہے ہیں فرشتے کہ اللہ تعالیٰ 1,00,000 فرشتوں کے ذمہ لگاتا ہے کہ جب تک یہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی زری مبارک پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک آپ درود و سلام پڑھتے رہیں زہر امام حسین علیہ السلام پر۔ پھر آگے کیا ہے، جس وقت بھی حضرت کی قبر مطہر کی طرف چلو گے، ہر قدم جو بھی زمین سے اٹھاؤ گے اور پھر رکھو گے، تمہیں ان لوگوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا جنہوں نے راہ خدا میں جنگ کی ہو اور خون میں لت پت ہوئے ہوں۔ قبر پر پہنچ کر جب سلام پڑھو تو ہاتھ سے مس کرتے ہوئے اس طرح کہو، اے آسمان و زمین پر خدا کی حجت، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس مقام مقدس پر نماز کا ثواب ان کی طرح ہے جنہوں نے 1000 حج، یعنی قبر امام حسین علیہ السلام پر نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ وہ ہے جنہوں نے 1000 حج عمرہ بجا لایا ہو، 1000 غلاموں کو آزاد کیا ہو، اور گویا کہ اس نے کسی پیغمبر مرسل کے ہمراہ 1000 مرتبہ جہاد کیا ہو، یعنی 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 غلام آزاد کرانے کے برابر ثواب ہے، اور 1000 اللہ کے رسول کے ساتھ یا کسی امام کے ساتھ یعنی مل کر جہاد کرنے کے برابر ہے جو امام حسین علیہ السلام کی زری اقدس پر نماز پڑھتا ہے۔ جب تم قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے واپس آؤ گے تو منادی ندا دے گا، اگر تم نے آواز سن لی تو تمام عمر قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کے پاس رک جاؤ، اور وہ منادی کیا دے گا؟ یعنی جب تم واپس آتے ہو، جب زائرین واپس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ منادی ندا دیتا ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں اگر وہ منادی کی آواز آپ سن لیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی مزار زری اقدس پر بیٹھے رہے۔ تو وہ منادی کیا ندا دے گا کہ اے بندے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تو بے نیاز ہو گیا اور تو نے ہر قسم کی آفت سے رہائی حاصل کر لی ہے، تو تمہارے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو گئے، لہٰذا اپنے اعمال کو سر نو شروع کریں، یعنی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک نئی زندگی بن جاتی ہے انسان کی۔ تو بس حضرت کا زائر اگر اسی سال یا اسی شب یا اسی روز فوت ہو
اس کی روح کو قبض کرنا خداوند متعال کے ذمہ ہے۔ جس وقت زہر اپنے گھر کی طرف واپس آتا ہے تو فرشتے اس کے ہمراہ ہو جاتے ہیں، دوران سفر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس پر درود بھیجتے ہیں۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار یہ تیرا بندہ ہے جسے تیرے پیغمبر کے فرزند کی زیارت کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، یہ تو اپنے گھر پہنچ گیا ہے، اب ہم کدھر جائیں؟ جب زائر گھر پہنچ جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اب ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، ہم کہاں جائیں؟ اس وقت آسمان سے ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں، میرے عبد کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اس کی موت تک تسبیح و تقدیس کرتے رہو اور اس عمل کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں درج کرتے رہو۔ یعنی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ اس کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیں، اس کے مرتے دم تک اس کے لیے تسبیح تقدیس کرتے رہیں اور جو ثواب ملتا ہے وہ اس زائر کے نام اعمال میں درج کرتے رہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے مسلسل زائر امام حسین علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر کھڑے رہیں گے، خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے رہیں گے اور اس عمل کا ثواب اس زائر کے نام حسنات میں درج کر دیں گے۔ جب یہ زائر دنیا سے جائے گا، یعنی زائر دنیا سے جا رہا ہے، وفات پر ہے، تو اس پر کیا ہوگا؟ فرشتے اس کے جنازے کے پاس غسل و کفن اور دفن میں حاضر ہوں گے، جنازے میں بھی شریک ہوں گے، غسل میں بھی شریک ہوں گے، کفن دفن میں بھی شریک ہوں گے، اور کہیں گے اے پالنے والے، ہمارے ذمہ لگایا تھا کہ تیرے بندے کے دروازے پر کھڑے رہیں، وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، اب ہم کدھر جائیں؟ تو آواز آئے گی اے میرے فرشتوں، تا قیامت میرے بندے کی قبر کے پاس کھڑے رہو اور تسبیح و تقدیس کرتے رہو اور اس عمل کا اجر و ثواب اس کے نام حسنات میں رقم کرتے رہو۔ یعنی مومن اگر مر بھی جائے، مومن دنیا سے چلا بھی جائے، انتقال کر جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو زائر ہوتا ہے اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں فرشتے اور اس کے لیے تسبیح استغفار کرتے ہیں، اور جو استغفار فرشتے کرتے ہیں ان کا جو ثواب ہوتا ہے وہ زائر کے نام اعمال میں درج ہوتا ہے۔ تو محمد و آل محمد کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کی حقیقی محب بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کا زائر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔